اس سے پہلی آیات میں مسلمانوں کو توجہ دلائی تھی اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے، گمراہیوں سے نکلنے کے لیے اللہ سے سچا تعلق اور دنیا میں انسانوں کی جان اور مال اور عزت کا تحفظ کر سکیں، کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو، کسی کو مال کا خطرہ نہ ہو، کسی کو کسی اور قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس لیے دنیا میں ان احکامات پر ایسا عمل کرنا ضروری ہے جس سے دین حق کی سربلندی وجود میں آئے۔ اب یہاں سے اس رکوع سے اللہ جل شانہ نے فرمایا دنیا کی زندگی میں تمہیں سارے کام صحیح اصولوں کی بنیاد پر کرنے چاہیے۔ ایمان والوں کو اللہ جل شانہ نے اس پہلی آیت میں 3 حکم دیے۔ پہلا حکم دیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ کے احکامات پر صدق کے دل سے عمل کرو، سچائی کے ساتھ ہیں، اس لیے ان پر اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح طریقے پر عمل کرو، کوئی ڈنڈی مت مارو، غفلت مت برتو، اللہ کے حکم کو قائم کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں سستی مت برتو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ سارے جو تمہارے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ دوسری بات جس کا حکم دیا فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، یعنی اس کا قرب حاصل کرو۔ اب یہاں لوگ وسیلہ یہ عربی کا لفظ ہے کہ وسیلہ کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کو مقصود تک پہنچا دے، اپنے مطلوب تک، مقصود تک پہنچانے والی چیز کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ جو تمہارا مقصد ہے، اللہ کی ذات، اس تک تمہیں پہنچنا، اور اس کے پہنچنے کے لیے وسیلہ کون ہے؟ اسی کے حکم پر عمل کرنا، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، یہی انسان کے لیے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اللہ تک اللہ کے ذریعے سے پہنچا جاتا ہے، اس لیے اللہ کا حکم مانیں گے، اطاعت کریں گے اللہ کے حکم کی، تو یہ وسیلہ بنے گا۔ اس لیے انسان کا جو اپنا عمل ہے، نیک عمل، یہ انسان کا وسیلہ بنتا ہے کامیابی کا، اللہ کے قرب کا۔ تو انسان کو اللہ تک پہنچنے کے لیے نیک عمل کرنا ہے، صحیح عمل کرنا ہے۔ اس لیے نیک عمل اور صحیح عمل، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ جو اللہ کے نبیوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کی مناسبت پیدا کر لیں، کیونکہ کامیابی تو وسیلے سے ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ الوسیلۃ، تم اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت میں اللہ کے قرب کا ایک مقام، جو فرمایا سوائے میرے کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو مقصد کیا ہے؟ تمہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ تک پہنچنے تک کا تم راستہ تلاش کرو، ڈھونڈو، بیٹھو مت۔ اب اللہ تمہیں ملے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق حاصل ہوگا، تو یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے فرمایا ہر اذان کے بعد تم میرے لیے دعا مانگا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ، اے اس کامل دعا اور دعوت اور پروگرام کے رب۔ اذان کیا ہے؟ یہ دین اسلام کا ایک پروگرام، یہ ایک دعوت ہے، اور یہ الدعوت التامہ، پوری دعوت ہے، جس میں توحید کا تذکرہ بھی، جس میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ بھی ہے،
جس میں محمد رسول اللہ کی شہادت، رسالت کی شہادت بھی ہے، جس میں نماز، اجتماعیت میں شرکت کرنے کی دعوت بھی، جس میں دنیا میں حی علی الفلاح، ہر قسم کی کامیابی حاصل کرنے کا راستہ اللہ کی توحید کا، اللہ کے پیغمبر کی رسالت کو ماننے کا، اور نماز جیسے عظیم دین کے اعمال کو پوری تنظیم و تشکیل اور اجتماعی روح کے ساتھ ادا کرنے کا، اور ہر کامیابی وہ اجتماعیت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ جو جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، تو ان کو ہر قسم کی فلاح کا راستہ ان کے لیے کھلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ حی علی الفلاح کے بعد وہ اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اظہار قائم کر کے وہ ہر عمل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ تم میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو، اور فرمایا جو آدمی ہر اذان کے بعد میرے لیے وسیلے کی، مقام محمود کی دعا مانگتا ہے تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا کہ اللہ یہ بندہ یہ سچے راستے پر چلنے کے لیے تیار تھا، کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے تیار تھا، اس لیے اس کو آج کامیاب قرار دیا جائے۔ اب کامیابی میں پہلی چیز آ گئی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر اس کے سارے احکامات کی اطاعت کرنا۔ اور اطاعت کیسے کرے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کی ہے ویسے اطاعت کرے، اپنی مرضی پر نہ اطاعت کرے کہ میرا دل چاہتا ہے میں نماز ایسے پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے میں کاروبار ایسے کروں، میرا دل چاہتا ہے میں فلاں کام ایسے کروں۔ فرمایا نہیں، تمہارا دل چاہے نہ چاہے، اللہ کا راستہ تمہیں محمد الرسول اللہ کے اتباع سے ملے گا۔ جو نیکی کے کام آپ نے کیے ہیں وہ کام کرو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے ساری زندگی کیا کام کیا؟ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اعلان نبوت سے لے کر آخری لمحے تک اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے، عمل میں لانے کے لیے، اللہ کی کتاب کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو عمل میں لانے کے لیے ساری زندگی جہاد کیا، جدوجہد کی، کوشش کی۔ تو فرمائے اس دین کو دنیا میں غالب کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے کامل اسلام، پورا ایمان۔ اس لیے آج کل لوگ وسیلے سے مراد اپنی اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں دیتے ہیں۔ دیکھو جی چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت، سیڑھی نہ ہو تو چھت پر نہیں چڑھ سکتے۔ اب اللہ تک پہنچنے کے لیے پھر وسیلے کی ضرورت ہے، کسی بندے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے اور بندوں کے درمیان اس نے سارے راستے وہ درمیان کے ختم کر کے بندے کے ساتھ سچا تعلق بندے کا اللہ سے پیدا ہو جائے۔ ایمان اسی کا نام ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی بھی آ کر کیا کرتے ہیں؟ ہر بندے کو اللہ سے جوڑتے ہیں، ہر بندے کو اللہ سے جوڑتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لے۔ اسی لیے اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ کونوا ربانیین، تم سب اللہ والے بن جاؤ۔ اولیاء اللہ جتنے گزرے ہیں وہ بھی انسانوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ کا نام سکھاتے ہیں، لا الہ۔ جس اللہ کے ولی کے پاس جائیں گے وہ کہے گا یہ ذکر کرو کامیابی چاہتے ہو، لا الہ الا اللہ کا، اللہ اللہ کا ذکر کرو۔ وہ بھی اللہ کے ساتھ جوڑے گا، اللہ کے نام کے ساتھ جوڑے گا، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرے گا۔ اس لیے حقیقت میں انسان کے نیک اعمال یہ وسیلہ بنتے ہیں، یہ نیکی کا، اور جس کے اندر نیکی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو اس کے نیک عمل ہی وسیلہ بنتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے 3 آدمیوں کا ذکر کیا۔ فرمایا وہ سفر پر جا رہے تھے، بارش آئی تو بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں چھپ کر بیٹھ گئے، بارش سے بچیں۔ اب بارش سے تو بچ گئے، اچانک اوپر سے چٹان پتھر کی آ کر گری اور سیدھا آ کر ان کے غار کے منہ کو اس نے بند کر دیا۔
اب یہ اندر ہے، گاؤں دور ہے، آبادی ہے کوئی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں اندر ہے، کون نکالے گا؟ وہ کہنے لگے ایک دوسرے کو آج تو تمہاری موت یقینی ہو گئی، اب تمہارے لیے زندگی میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں، ایک راستہ ہے، اپنے کسی قبول عمل کو، مقبول عمل کو جو اللہ کے سامنے قبول ہو چکا ہو، اس کے واسطے سے دعا کرو تو تمہاری جان چھوٹ سکتی ہے۔ اب تینوں نے صدق کے دل سے دعا مانگنی شروع کی، ہر ایک نے اپنی زندگی پر نگاہ دوڑائی کہ میرا کون سا عمل قبول ہو سکتا ہے، میں اس عمل کی وجہ سے اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ اب ایک نے دعا مانگی، یا اللہ میں تیرے سامنے اپنا یہ عمل پیش کرتا ہوں کہ میں نے بکریاں چرانے کے لیے دور کا سفر کر لیتا تھا، شام کو واپس آتا تو ماں باپ کو سب سے پہلے میں آ کر دودھ پلاتا تھا، بچوں کو بعد میں پلاتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے گھاس اور پتے وغیرہ نہیں ملے، دور نکل گیا، اور دور نکل گیا تو رات کو میں لیٹ واپس آیا، دیکھا کہ ماں باپ سو گئے تھے اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں پر گر کر گڑ گڑا رہے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے عادت بنائی ہوئی ہے کہ پہلے میں ماں باپ کو دودھ دیا کروں گا، تو وہ روتے رہے، میں نے ان کو دودھ نہیں دیا، ساری رات میں کھڑا رہا ان کے پاس، اور وہ آدھی رات کے بعد جاگے اور میں نے ان کو دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے۔ انسان کے نیک عمل میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آج ہم ایٹم بم میں طاقت سمجھتے ہیں، نیک بننے میں طاقت نہیں سمجھتے، ایمان میں طاقت نہیں سمجھتے، اللہ کے تعلق کی تاثیر میں ایک مسلمان اپنی قوت کو نہیں سمجھتا۔ سچا بننے میں، نیک بننے میں، صحیح ہو جانے میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ اب دیکھو اس نے ایک عمل صحیح کیا تھا، اس عمل کی برکت سے پتھر ہل گیا، اندر روشنی آنی شروع ہو گئی۔ اب دوسرے نے دعا مانگی، یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، وہ کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ایک دفعہ وہ مجبور ہو گئی، اپنی غربت کے ہاتھوں کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، وہ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آئی، تو میں نے اس شرط کے ساتھ قرضہ دیا کہ تو میری خواہش پوری کرے گی۔ وہ مجبور تھی، وہ مان گئی۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی عزت بھی بیچتا ہے، اپنی غیرت بھی بیچتا ہے۔ اس لیے آج دشمن کیا کرتا ہے؟ قوموں کو بھوکا بناتا ہے، غریب بناتا ہے، پھر ان کا ایمان چھینتے ہیں، روزگار چھینتے ہیں، حالات ایسے پیدا کرتے ہیں، روزگار حالات ایسے پیدا کرتے ہیں مجبور ہو جائے، پھر اپنی ہر چیز بیچے، عزت بھی بیچے، ایمان بھی بیچے، غیرت بھی بیچے، دین بھی بیچے۔ اور وہ مان گئی، اور جب میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیٹھا اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، لا تخص الخاتم الا بحقها، تو میری عزت کو اس کے حق کے ساتھ تو لے سکتا ہے، حق کے بغیر نہیں لے سکتا، مت ایسا کر۔ کہتے مجھے تیرا خوف آ گیا، میں نے اسے پیسے بھی دے دیے اور اسے بھی میں نے چھوڑ دیا، اپنی عزت اور اس کی عزت بھی بچا لی، اور اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس عمل کے وسیلے سے، اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے، اس غار کی قید سے جان چھڑا دے۔ کہتے جیسے یہ دعا مانگی، اللہ کے سامنے عمل پیش کیا تو پتھر ہل گیا، پہاڑ چٹان جیسا بڑا پتھر جس کو کوئی نہیں ہلا سکتا تھا، انسان کی اس عمل کی تاثیر نے اسے ہلا دیا۔ اللہ نے اس عمل کو قبول کر کے اس بندے کے ارادے سے فرمایا تم نے یہ وسیلہ پیش کیا اس نیک عمل کا، ہم نے تمہارے عمل کی برکت سے تمہیں اس سے جان چھڑا دی۔ تیسرے نے کہا یا اللہ میرا تو اور ایک عمل ہے، ایک آدمی کو میں نے مزدوری پر لیا اور مزدوری کرائی، شام کو میں نے اس کو مزدوری دی، وہ مزدوری اس نے تھوڑی سمجھی اور مزدوری نے لیے بغیر ناراض ہو کر چلا گیا۔
مزدوری چھوڑ کر اس دن کی کہ مزدوری تھوڑی ہے میں نہیں لیتا، پوری مزدوری دے۔ اب میں نے اس کی مزدوری تو پوری دی تھی لیکن وہ سمجھتا تھا کہ تھوڑی، اور اس کے پیسے میں نے کاروبار میں لگائے، بھیڑ بکریاں لیں اور میں نے ان کا پورا ریوڑ وادی کا بھر گیا۔ کئی سال کے بعد وہ آیا، وہ مجبور تھا، پریشان تھا، کہنے لگا اللہ کے بندے تو نے میرا قرضہ دینا ہے، ایک دن کی مزدوری، ایک دن کی دیہاڑی دینی ہے، لہذا مجھے میرا قرضہ واپس کر دے۔ تو میں نے کہا یہ سارا بھرا ہوا یہ ریوڑ وادیوں کا یہ سارا تیرا ہے، لے جا۔ وہ کہنے لگا یہ میرا ریوڑ؟ کہا تیرا پیسہ میں نے لگایا تھا، اسی میں اللہ نے برکت ڈالی، اتنا بڑا ریوڑ بن گیا۔ کہتے ہیں اس نے اول سے لے کر آخر تک پوری بھری ہوئی وادی بھیڑ بکریوں کی ساری لے گیا، ایک بھی چھوڑ کے نہیں گیا، اور میرے دل میں ذرہ بھر ملال نہیں آیا، یہ اسی کا پیسہ تھا۔ اے اللہ یہ اگر میرا عمل قبول ہے تیری بارگاہ میں، اس عمل کی برکت سے ہمیں اس قید سے جان چھڑا دے۔ کہتے ہیں وہ غار پھر اس کی آگے سے پتھر ہٹ گیا، اتنا ہل گیا کہ وہاں سے وہ نکل کر آ گئے۔ تو نیک عمل کی بڑی تاثیر ہے جب اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اس لیے فرمایا اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، اللہ کی اطاعت کا، اس کے حکم کے ماننے کا، نیک عمل کرو، برائی سے بچو، تو تب اللہ تک پہنچو گے۔ اللہ تعالیٰ بروں کو تو قریب نہیں کرتا، تو نیک لوگوں کو قریب کرتا ہے، سچے لوگوں کو قریب کرتا ہے، حق والوں کو قریب کرتا ہے، دین کو دنیا میں غالب کرنے والوں کو قریب کرتا ہے، لوگوں کو امانتیں دینے والوں کو اللہ قریب کرتا ہے۔ تو لہذا اس کی راہ میں جہاد کرو، تو جہاد یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے، دین حق کو دنیا میں غالب کرنا۔ آج مسلمان اپنے اپنے سارے کام کرتے ہیں، دین بیچارہ یتیم ہے، اس کو عمل میں لانے کے لیے، اس کو جدوجہد کرنے کے لیے، اس کا قانون دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، اس کا سسٹم قائم کرنے کے لیے، جس کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی دنیا آخرت کے مسئلے حل ہوں گے، جب دین عمل میں آئے گا آج مسلمان اس سے غافل ہو گیا۔ تو فرمایا تم چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کا یہ راستہ ہے، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا۔ اب اللہ تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم سچے بنو، حق والے بنو، نیک عمل کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت میں ہرائے حق پر قائم دائم ہو جاؤ، تمہاری کامیابی کا راستہ۔ یہ بقیہ آیات میں انشاءاللہ میرے درس میں تذکرہ کیا جائے گا ان کی تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ڈھونڈو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ صدق اللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام